اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک میں لے رہا ہوں وہ قدرتی وسائل کی حفاظت۔ ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے، یعنی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت جو بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے وہ پانی کی کمی ہے، واٹر شارٹیج۔ واٹر ٹیبل نیچے ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں علاوہ دو چار شہروں کے، وہاں پہ پانی، وہاں ہر شہر میں ویسے تو اگر پہلے پانی 50 فٹ پہ نکل آتا تھا بور کر کے، تو پھر وہ 100 فٹ پہ چلا گیا ہے، کہیں وہ 200 فٹ پہ چلا گیا ہے، کہیں وہ 300 فٹ پہ چلا گیا، اور وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہو گیا اس کو نکالنا۔ اور وہ جو 300 فٹ تک بھی اگر آپ بور کر لیں گے پانی نکلے گا، وہ یا اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہو، یا وہ اتنا کم ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ حال ہے۔ اور اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی تو خیر ایک زمانے سے ٹینکرز پہ زندہ ہے۔ اسلام آباد کے اکثر سیکٹرز میں پانی نہیں ہے، پنڈی میں پانی نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹینکر پہ چل رہے ہیں لوگ، اور ٹینکر سارا وقت گھومتے ہیں، یہاں بھی گھومتے ہیں۔ میں اس وقت چونکہ آج کل اسلام آباد میں ہوں تو یہاں بھی سارا وقت ٹینکر گھومتے ہیں، حاجی فلاں فلانا فلانا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ٹینکر مافیا یہاں بھی چل رہا ہے۔ کراچی میں تو خیر برسوں سے چل رہا ہے، وہاں تو یعنی لوگوں نے کبھی پانی کی شکل لائن میں دیکھی ہی نہیں بے شمار جگہ پہ۔ میں خود کراچی رہا ہوں 3 مرتبہ، تو مجھے پتہ ہے وہاں ٹینکر کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے آپ تو۔ یہ پانی کی کمی کا حال ہے۔ دوسری طرف میں ہر روز یہ دیکھتا ہوں کہ جس سیکٹر میں ہوں فار ایگزامپل، ہر روز صبح ہر گھر کے سامنے چونکہ بڑی بڑی ذرا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو گاڑیاں دھلتی ہیں اور وہ سڑک ساری گیلی ہوتی ہے، اور بے دردی سے بالکل۔ اور پھر مالی آتا ہے، مالی کی بلا سے اسے پانی کی شارٹیج ہے نہیں ہے، اس کو کیا دلچسپی ہے، وہ آ کے جناب پائپ ہاتھ میں پکڑتا ہے اور آس پاس اور گھنٹوں پانی دیتا رہتا ہے بلا وجہ، اس کو کیا فکر ہے۔ فرش روز دھوئے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ یہاں ہے فار ایگزامپل اسلام آباد میں کہ جی اس طرح اگر کوئی گاڑی دھو رہا ہے کھلے پانی سے تو اس کو 5000 روپے فائن ہوگا۔ ریئرلی کبھی ہوا ہے کسی کو۔ ابھی ریسنٹلی کو میں نے خبر پڑی تھی کہ جی نہیں، اس کو 10,000 کر دیں، آپ اسے بے شک 1,00,000 کر دیں۔ جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو، اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے، صرف یہ لکھ دینا کہ پانی ایک قدرتی نعمت ہے، اسے ضائع مت کریں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اویئرنیس اس سے اگلے لیول کی چیز ہے، ان کو بتانا چاہیے۔ جیسے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سڑکوں پہ نا بورڈ لگے ہوتے ہیں، مختلف کوشنز لگی ہوتی ہیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ یار آدھے لوگوں کو تو اجتناب پڑھنا نہیں آتا بھائی صاحب، آپ نے کیا زبان لکھی ہے؟ آپ سیدھا کیوں نہیں لکھتے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہ کریں؟ کیوں نہیں لکھتے؟ یعنی ہمارے جو لکھنے والے ہیں، سائنیج تو ہماری ویسے ہی اچھی نہیں ہے، کافی پیتھیٹک ہے سائنیج ہماری تو، لیکن یہ کہ باہر اسی طرح سے اس طرح کی باتیں لکھنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا، پرزرویشن نہیں ہوگی۔ اویئرنیس ایک پورا پروجیکٹ ہے، یعنی اگر ہم اسی کو پکڑ لیں، پانی کی کمی کو پکڑ لیں، تو اس کے اوپر باقاعدہ یعنی ہر طرف یہ جو فالتو بینرز جو مختلف لوگوں کی تعریفوں میں لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ جانے چاہیے، کیمپینز ہونی چاہیے، ہر مہینے کوئی ایک دن منانا چاہیے واٹر شارٹیج کے، جو ہماری جتنی سیریس صورتحال ہے، اور اس دن اس ٹی وی پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور اخباروں میں بھی ہونی چاہیے، اور پبلک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہ بات ہونی چاہیے، تاکہ ہر کسی کے دماغ میں یہ گھس جائے، بچوں سے لے کے بڑوں تک، کہ پانی بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ ہم تو مفت میں ہمیں مل رہا ہے نا، یا نامنل پرائس پہ ملتا ہے، تو ہمیں تو اس کی فکر نہیں ہے نا۔ اگر یہی پانی آپ کو 100 گنا قیمت پہ ملنے لگ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گی، پھر سارے لوگ بڑے برے کہیں گے جی یہ کیا مصیبت ہے جی، پانی بھی نہیں ملتا ہمیں۔ لیکن ہے نا ملکوں میں، ٹھیک ہے، آپ یو کے چلے جائیے، جتنے پاؤنڈ وہ پانی کے چارج کرتے ہیں تو سب لوگوں کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، اور کوئی پانی ضائع نہیں کرتا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ دے ہیو ٹو پے فار واٹر۔ ہم چونکہ وی ڈونٹ پے فار واٹر موسٹلی، تو ٹھیک ہے ہماری بلا سے، اور ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ اور میں نے کہا نا یہ جو لوگ ہیں نا جو روز گاڑیاں دھوتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، جو دھلواتے ہیں ان کا قصور ہے، کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ وہ یہ حرکت کرواتے ہیں۔
دے نیڈ ٹو بی پشڈ ایکچولی. اور وہ صرف فائن کرنے سے نہیں ہوگا. فائن بھی کر لیں, ضرور کر لیں, لیکن یہ کہ فائن آپ کس کو کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ یا تو اتنے پھر لوگ بھرتی کریں جو ہر روز صبح نکلا کریں, اور ہر گھر جس کے سامنے پانی بکھرا ہوا ہے اس کی بیل دیں اور اس کو ایک 10,000 روپے کی فائن کی سلپ دیں. تو پھر آپ دیکھیے کتنا شور مچتا ہے اس کے اوپر, اور کس قدر ہاہاکار ہوگی اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے جی, ہمارا ملک ہے جی, یوں ہے جی, فلاں ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی وسائل کی حفاظت ہم نے اپنی زمین برباد کر لی ہے برے پانی کی وجہ سے. جو لوگوں نے انڈسٹری سے پانی چھوڑا ہے, ایفلوئنٹ واٹر, جس میں بے شمار کیمیکل ریلیز ہوئے ہیں, یہ پوری ٹینریز قصور روڈ پہ سب پوری زمین برباد ہے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جگہوں پہ ہر انڈسٹریل ایریا کے آس پاس زمینیں کی حالت اچھی نہیں ہے. جو زمین بچ گئی, جو کلٹیویبل زمین تھی, اس پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی. یعنی کوئی ہمارا قانون نہیں ہے کہ کس زمین پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے اور نہیں بن سکتی. اگر آپ اسلام آباد سے لاہور کے لیے نکلیں تو کم از کم کوئی 60-70 کلومیٹر تک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی بن رہی ہیں. تو دونوں طرف جو زمین ہے وہ کلٹیویشن کے قابل تو نہیں رہی نا. وہاں تو زمین وہ تو انہوں نے پلین کر دی ہے, وہاں پہ وہ پلاٹ کر کے بیچ رہے ہیں اس کو. اور اسی طرح ہر جگہ نظر ہے. چھوٹے سے چھوٹے شہر میں گیا ہوں, وہاں بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بورڈ لگا ہوا ہے, ایک انہوں نے گیٹ بنا دیا بڑا سا, اور اس کے پیچھے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ بھی ہمارا بہت بڑا ایک نیچرل ریسورس ہے نا, جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, اس کو ہم دن رات برباد کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اتنے پیسے تو میں ساری عمر نہیں کماؤں گا, جتنے مجھے اچانک مل جائیں گے یہاں سے. وہ بھی ولنگ ہیں, خریدنے والے بھی ولنگ ہیں, بیکاز ایوری بڈی سیز اے لاٹ آف منی ان اٹ. سو یہ اور اس طرح کی یعنی 3 چیزیں بھی اگر ہم فوکس کریں, پانی اور ہماری جو زمین ہے اور ہماری جو ہوا ہے. جو آپ نے دیکھا ہے نا اسموگ کا کیا حال ہوا ہے کہ اسکول بند ہیں, فلاں ہے جی, ماسک لگائے پھر رہے ہیں, AQI جو ہے وہ دنیا جہان میں سب سے بلند ہو گیا ہے. تو یہ 3 چیزوں پہ ہم فوکس کر لیں ہر لیول پہ. سب پبلک لیول کا شامل ہونا لازمی ہے اس کے اندر, کیونکہ بغیر پبلک کے یہ کام نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی. اس پہ ایڈوکیسی کی ضرورت جو ہے وہ پبلک لیول پہ ہے. اویئرنیس پبلک لیول پہ آئے گی. جتنی بے شمار ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل کام کرتی ہیں, یا اور اس کے علاوہ جو نہیں بھی کرتی, جو CSR کا دعویٰ کرتی ہیں, یہ CSR ہے. CSR ایک, میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, بڑا ووکل ہوں اس بارے میں, کہ CSR یہ نہیں ہے کہ آپ کی انڈسٹری تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور وہ آپ نیچرل ریسورسز کنزیوم کر رہے ہیں رات دن, اس کو ریپلینش نہیں کر رہے. آپ جا کے ایک گاؤں میں چھوٹا سا پرائمری اسکول بنا دیتے ہیں کہ جی ہم فری اسکول پر بنا دیا جائے, یہ ہمارا CSR ہے. یہ چیریٹی ہے بھائی, وہ آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے کی ہے. اصل فیکٹ یہ ہے آپ نے کوئی CSR نہیں فرمایا. تو CSR کیجئے اور نیچرل ریسورسز کو ریپلینش بھی کریں اور پرزرو بھی کریں. یہ آپ کا, میرا, ہم سب کا کام. اپنے لیول پہ ہم 2 لیٹر پانی بچا سکتے ہیں نا, تو بچا لیں. ہم سوچیں گے کہ یار اس سے کیا فرق پڑے گا اتنی بڑی اسکیم آف تھنگس میں, لیکن پڑے گا. اگر بہت سے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں تو فرق پڑ جائے گا اس سے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.